جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد کا یوٹیوب چینل۔ 3-4 بہت اہم ایشو ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گی یا نہیں جائے گی، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کیا ڈنڈی مار رہا ہے اور کس طرف سے اس کی میلافائڈی بدنیتی جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کیا آنے والے دنوں میں ایک ساتھ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ شروع ہم کرتے ہیں کہ آج جو گوہر علی خان صاحب ہیں انہوں نے کہا، اور حامد رضا خان صاحب نے کہا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کہ ہم نے 6 دن پہلے سے پیٹیشن کروائی ہوئی تھی، درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، جبکہ عمران جو اے سی پی ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس نے 6 دن تک ہماری اس درخواست کے اوپر کان نہیں دھرا۔ آج باقی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے سمیت یہ نشستیں لینے کے لیے پہنچ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے فوراً اسی دن تاریخ ڈال دی اور ان تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا۔ تو یہاں سے میلافائڈی، یہاں سے بدنیتی جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی بدنیتی وہاں پہ بھی نظر آتی ہے جہاں پہ فارم 47 اگر نون لیگ کو سوٹ کرتا ہو تو وہ فارم 47 ایشو کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ فارم 47 پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہو تو وہاں پہ وہ دوبارہ سے آرڈر دے کے مسترد ووٹوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے، 16 ہزار کر دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سامنے ملتان کے اندر بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، اور جو ڈی آئی اپنا رحیم یار خان والا تھا اس میں بھی مسترد کر دیے گئے ووٹ اور اس میں بھی بڑھا دی گئی تعداد۔ اور جہاں پہ بھی مسترد ہوئے ووٹ زیادہ ہے، بہت ایکسٹرا نمبر ہے، جس طرح مہربانوں کے حلقے میں ہے 16,000، اسی طرح کے 7-8,000 10,000 ایک اور حلقے میں ہے، وہاں پہ مسترد کیے ہوئے ووٹوں پہ نقصان جو ہے پی ٹی آئی کو ہوتا ہے اور فائدہ جو ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ مسترد کیے ہوئے ووٹوں کی زیادہ تعداد جو ہے ہو اور وہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نقصان ہو جائے یا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے، تو یہ میلافائڈی چیزیں ہیں۔ تو وہ جو ایک بدنیتی تھی، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف آپ مورلی دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں، اس کے اندر قانون کیا کہتا ہے یہ تو پتہ چلے گا کہ اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے، میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں کہ جو سنی اتحاد کونسل کی اپنی کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیچ میں شامل کیا جائے، مخصوص نشستیں دی جائیں، اس کو اس بنیاد پہ نہیں دے رہے کہ اپنی کوئی نشست نہیں، یا انہوں نے پہلے سے جمع نہیں کروائی تھی لسٹ، مختلف قسم کے بہانے جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں، ایک منٹ کے لیے اگر مان لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں جو ان کا حق بنتا ہے، یا سنی اتحاد کونسل کا جو حق بنتا ہے، وہ کیا اٹھا کے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو دے دینی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ایک ممبر جتنے ہوں گے اس کی ریشو کے حساب سے ہے۔ نون لیگ جتنی جیتی ہے وہ 4 کی ریشو بنتی ہے کہ ایک سیٹ 4 کے پیچھے دی جاتی ہے، جنرل سیٹ کے پیچھے ایک مخصوص نشست دی جاتی ہے یا 3 دی جاتی، جو بھی ہے۔ تو اب ان کی نشستیں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ آزاد پارٹی جاتی ہے، یا ایک پارٹی جاتی ہے سنی اتحاد کونسل، اس کو تو انکار کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن وہی والی نشستیں جو ہیں وہ اٹھا کے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بانٹ دی جاتی ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایک لوٹ کا مال لگا ہوا ہے، جس کے اوپر جا کے جناب صاحب الیکشن کمیشن بھی کیا مبینہ طور پر اس کے ساتھ ملا ہوا، بلکہ اب تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کے کنڈکٹ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ کس طرح آپ مان سکتے ہیں، یہ بات کس طرح ہضم ہو سکتی ہے کہ ان کی نشستیں اٹھا کے آپ دوسروں کو دے دیں اور فوری دے دیں، اس کے اندر انتظار نہ کروایا جائے، ڈیٹ بھی فوراً ڈال دیں، تو آپ کی میلافائڈی جو ہے وہ یہاں سے نظر آتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ڈومین سے آگے نکل کے صدر کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، پارلیمنٹ کو بتا رہا ہے یہ کام کریں۔ آپ اپنا کام پہلے مکمل کر لیں، پھر آپ دوسرے اداروں کو یا دوسرے کسی اس کو صدر وغیرہ کو، دوسرے عہدے اعلیٰ عہدے والے کو آپ نصیحتیں کریں، پہلے آپ اپنا کام مکمل کر لیں۔ یہی منصرہ والے کے اوپر بھی آج جو سوالات اٹھے ہیں، جہانگیر جدون اور جو نواز شریف والی سیٹ ہے، اب وہاں پہ مزے کی بات ہے کہ نون لیگ کو اپنی جو بچ ہے، اپنا جو بچاؤ ہے، وہ فارم 45 نظر آتا ہے۔ جی اتنے کالا ڈھاکہ کے ہمیں اتنے 123 پولنگ سٹیشن کے فارم 45 نہیں ملے۔ یہی والی بات جو ہے وہ جب فارم 45 کو بنیاد بناتی ہے پی ٹی آئی، تو فارم 45 کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی والے فارم 45 اگر نون لے کے آ جائے گی، اس کی وقت بھی ہو جائے گی، اس کی حیثیت بھی ہو جائے گی، اور اس کے اندر ابھی تک کسی پی ٹی آئی کے حلقے کے اندر اتنی زیادہ جو کمپلین کے باوجود کسی پی ٹی آئی والے نے ہارنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ پورے الیکشن حلقے کا الیکشن دوبارہ کروایا جائے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے اتنے لاڈلے ہیں، ان کے وکیل کی طرف سے آ رہا ہے کہ پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ کروایا جائے۔ اب اگر الیکشن کمیشن بالفرض اس منصرہ کے حلقے کا الیکشن دوبارہ کروا دیتا ہے تو وہ خود اپنے پورے الیکشن کے اوپر سوال اٹھا دے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی جو کفایت اللہ تھے وہ بھی وہاں پہ تھے، مولانا فضل الرحمان کے بندے، انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو نکالا اور اچھے طریقے سے نکالا، پی ٹی آئی نے، نہ ہم نکال سکے، نہ نواز شریف صاحب نکال سکے، نہ نون لیگ نکال سکی، تو اس وجہ سے جیتے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ جو اس میں میلافائڈی الیکشن کمیشن کی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم فیصلہ کل کریں گے، کہ ہم نے، اگرچہ شیر افضل نے کہا کہ ہم اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کریں گے، لیکن آج کیونکہ ملاقات اسد قیصر صاحب کی بھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کل فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ جانا ہے یا نہیں جانا۔ اب اگر کل کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی یا مخصوص نشستیں ان کی اٹھا کے ان کو دے دی جاتی ہیں، تو پھر کون سی جسٹیفیکیشن ہے پی ٹی آئی کے لیے یا سنی اتحاد کونسل کے لیے کہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے؟ کیونکہ ان کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی پنجاب کے حوالے سے، ان کی نشستیں دھاندلی کے حوالے سے گئی ہیں، ان کا ابھی سوالات ہیں اس کے اوپر بہت، الیکشن کی شفافیت کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں، وہ وہاں سے ابھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے حامی بھری، اس کے باوجود کہ فارم 45 بھی ان کے پاس موجود تھے، اس کے باوجود بھی مسترد ووٹوں کی تعداد کتنی تھی، اس کے باوجود بھی ہر بندہ سوال اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے حامی بھری کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ اب اگر پارلیمنٹ سے ان کی سیٹیں چھین کے مخصوص نشستیں وہ کسی اور کو دے دی جاتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا ان کا پارلیمنٹ میں جانا جسٹیفائڈ ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ٹیبل پہ نہیں آتے، تو جس وقت انہوں نے ٹیبل کے اوپر آنے کا، پارلیمنٹ میں جانے، بات کریں نہ کریں، پارلیمنٹ میں جا کے اپوزیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو آپ خود اس طرح کا جواز دے رہے ہیں کہ آپ کے پہلے سیشن کے اندر ہی ایسا بائیکاٹ ہو جائے، جس الیکشن کی پہلے وقت نہیں ہے، جس اسمبلی کی پہلے وقت جو ہے اس کے اوپر سوال ہے، وہ مزید اس کے اوپر سوال اٹھ جائیں کہ اپوزیشن پوری وہاں سے غائب ہو۔ تو جب رستے نکالے جاتے ہیں تو اس طرح رستے نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر سے رستہ نکال کے لائیں۔ لیکن عمران خان کے لیے رستہ کوئی نکالنے کے لیے تیار نہیں، پی ٹی آئی کے لیے کوئی رستہ نکالنے کے لیے کہیں سے بھی تیار نہیں ہے، الٹا ان کے جو حق ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اور ان کی نشستیں بھی چھینی جا رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے میرے خیال میں یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم کہیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بلوچستان میں بھی حصہ بنے اور ادھر بھی بنے، تو اس دن تو آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹریٹ پاور کا بھی سب کو پتہ ہے، احتجاج کا بھی ان کو پتہ ہے۔ اب جب وہ اپنی آئے پہ آئے ہیں، وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ الیکشن کے اوپر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں، وہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے بھی فیصلہ کر رہے ہیں اور اسمبلیوں کے حوالے سے بھی فیصلے کر رہے ہیں اور احتجاج کی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا احتجاج ہوتا کیا ہے۔ تو اس وقت جب بات کریں تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس طرف آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ شامل ہو جائیں، تو اس دن کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ آپ دیر کر دی ہے اب آپ جائیں؟ تو جب آپ اپنے فیصلے کے اوپر یا آپ نے اگر کوئی تھوڑا فیصلہ کر لیا تو اس پہ قائم نہیں رہ سکتے اور فوری طور پہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس ٹائم سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا نا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا بھاؤ تو کروائیں گے، اس کے اوپر وہ انہیں کیا لے دے ہوتی، کیا ملتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں اپوزیشن بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے، اب ہفتے والے دن بھی کال دی ہوئی ہے احتجاج کی، خط کے حوالے سے بھی میں ذرا یہ بتاتا چلوں کہ خط جو ہے وہ ایک قسم کا انہوں نے لکھنا تو تھا ہی تھا، لیکن بیچ میں خاموشی بھی چھا گئی تھی جب اس طرف سے کوئی اچھے پیغام اگر جائیں، لیکن جب اس طرف سے یہ پیغام جائے کہ مخصوص نشستیں نہ صرف آپ کو نہیں دیں گے بلکہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بانٹ لیں گے، تو پھر عمران خان صاحب خط نہ لکھنے بنیادی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس میں جسٹیفائی ہیں یا نہیں ہے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ نہیں ہے، تو جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں اس کے حوالے سے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے حوالے سے جب سوالات اٹھیں تو پھر وہ خط والا معاملہ جو ہے وہ آگے آئے گا، پھر اس حوالے سے جو باتیں جو ہیں وہ کی جائیں، جو بھی باتیں کی جائیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن اس میں واضح طور پر جو ہے وہ ایک پارٹی نظر آ رہا ہے، اور صدر کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ صدر نے یہ کر دیا، دوبارہ نگران وزیر اعظم نے بھی بھیج دیا، صدر نے وہ کر دیا۔ جب صدر نے یہ کر دیا تو صدر کو جب 21 دن دیے گئے ہیں تو 21 دن وہ مرغی اور چوزے کے انڈے کے اندر سے چوزے نکلنے کا ویٹ تو نہیں کر رہے نا، 21 دن اسی وجہ سے ہوتے ہیں آئین کے اندر کہ جس پارٹی نے اپنی اکثریت شو کرنی ہے، جس پارٹی نے اپنا بتانا ہے کہ کون آگے حکومت بنائے گا، کون کیا کرے گا، وہ آ کے کرے، یہ اسی وجہ سے 21 دن دیے گئے۔ 21 دن ویسے نہیں دے دیے گئے کہ بس مذاق وہ ہنی پون ہے جی، بس شغل مذاق کریں اور ہوٹل میں جا کے بیٹھ جائیں، انجوائے کریں جا کے، یہ 21 دن اسی وجہ سے۔ اچھا، اب ضمنی انتخابات کے حوالے سے تو سمجھ آتی ہے کہ سیٹیں خود چھوڑتی ہے پارٹی اپنی مرضی سے، وہ ایک قانون کے اندر بھی ہے، اتنے دن بعد ضمنی الیکشن ہوگا۔ تو جب ایک مخصوص نشستیں ایک بڑی جماعت کو نہیں ملیں گی تو اس کے حوالے سے کیا صدر صاحب یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ آپ واضح طور پر جو ممبر ہیں انہوں نے حلف نہیں لیا ہوا
اس کو آپ ضمنی الیکشن والوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ایک بڑی پارٹی کی جو مخصوص نشستیں وہ 17-18 بنتی ہیں یا اتنی تعداد بنتی ہے, تو اس کو اگر آپ نوٹیفیکیشن اس کا نہیں دیں گے, اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, تو صدر کیا حق بجانب نہیں ہے اس میں کہ مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی یا اس کے اوپر ابھی ہاؤس پورا نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ 21 دن کے بعد, 21 دن دیا اسی وجہ سے ہے کہ ساری چیزیں واضح ہوں گی تو اسمبلی جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کال کرے گا, تو وہ اس چیز کے اندر اگر پہنچے نہیں, چلے تھوڑی دیر کے لیے ریورس کر دیتے. نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو مخصوص نشستیں نہ ملی ہوتی, پھر انہوں نے زور دینا تھا صدر کے اوپر کہ اب آئیں جی, آپ مخصوص نشستیں تو نہیں ہیں لیکن اسمبلی کا سیشن کال کریں. انہوں نے اچھلنا تھا اس کے اوپر کہ یہ کس طرح صدر صاحب کر سکتے ہیں کہ جب ہماری مخصوص نشستیں ابھی تک نامینیٹ نہیں ہوئی ہے فلانا فلانا اس کے اوپر. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر فیصلہ ہونا بھی باقی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.